تے جے سارے سنی ہوں تے جڑا جڑا سنی ہے نا وہ پورا زور لا کے میرے نال رل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب تھوڑا جہا کم ہلیا ضرور ہے مگر اجے بھی کئی بندے سوچتے ہیں پہ یار درود پڑھیے کہ نہ پڑھیے تے کئی بندے سوچتے ہیں یار مڑیا چھوڑیا دا کام ہے اسی تے معزز آدمی ہاں تے سانو کی لوڑ ہے درود پڑھن دی معزز وہ نہیں جڑا چپ کر کے بوے عزت انہوں ملتی ہے جڑا دب کے سرکار تے درود پڑھے تے جے تو عزت والا ہو کے سرکار تے درود پڑھن تو بخل کرے گا تے وہ نہ ہوئے تیری عزت مک جائے اس واسطے جنہوں رحمت چاہیے کرم چاہیے فضل چاہیے پورا ٹل لاؤ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک تمام تعریفاں اللہ تعالی وحدہ لا شریک جل جلالہ دے لائق نے جس رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑی شے بھی دتی سچی تے اچھی دتی ماٹھی شے ماڑی شے پیڑی شے اللہ نے اپنے محبوب نو دتی ہی نہیں اج بھی دیکھ لو جڑیاں پیڑیاں شاواں نے سرکار دے نال ہے نے بولو پیڑی شے اللہ اپنے محبوب دے نیڑے لگن دیندا ہی نہیں ہر پیڑی شے نو اللہ کہندا دور رہو تو نہیں نیڑے آنا اتوں تک کہ پیڑیاں شیواں نو اللہ روزے شریف دے نیڑے بھی نہیں آن دیندا روزے شریف دے نیڑے بھی انہوں دے کان چ شیطان پھوک مار دیندا ہے جے تو روزے دی زیارت کرنے واسطے گھروں نکلیا مشرک ہو جائے گا نہیں میں تو مسجد نبوی شریف دی زیارت کرنے واسطے آیا جاندہ جاندہ سلام کر جاواں گا اللہ فرماندا تیرے سلام دی لوڑ نہیں تو جاندہ جاندہ بھی نہ کر بشک پرا نکل جا کدی کھوتے نو مسیتے وڑ جاں ویکھیا جے بولو تو صحیح نا یہ ہو رہی بول جو کی گل ہے شاہ صاحب نے منع کیتا تانوں ماشاءاللہ جے کوئی کتا مسیتے وڑن لگے نمازی وڑن دیندا کیوں نمازی آندے نے مسجد پاک تو کتا مسجد پاک تو کھوتا چنگی شے دے نیڑے ماری شے لگ سکتی آنکھو تے قرآن سنا دے نہیں لیکن جے ذوق کا اظہار کرو تو پھر اچھی آنکھو سبحان اللہ جنہوں قرآن نال پیارے زور دی آنکھو سبحان اللہ فرمایا
والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک چیزاں اللہ نے پاکاں واسطے رکھیاں نے تے پاک لوکاں نوں بنایا ہی پاک چیزاں واسطے وے. پیڑی شے اللہ پاکاں دے نیڑے آن دیندا تے جے عام پاکاں دے نیڑے پیڑی شے نہیں آن دیندا تے جیڑا پاک گھر ہے جیڑا نبی نظر کرم کر کے لوکاں نوں پاک کردا ہوئے اون دے نیڑے اللہ پیڑی شے کیویں آن دیندا؟ سرکار دی شان ہے نا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ فرماندا ہے خدا دی ذات او ذات ہے جن نے ان پڑھاں دے وچ اپنا پڑھیا ہویا رسول کر چھڑیا. یتلو علیہم آیاتہ انہاں ان پڑھاں نو اللہ دا رسول پڑھ پڑھ کے اللہ دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ تے نالے انہاں نو پاک کردا ہے. جیڑا نبی خود لوکاں نو پاک کردا ہے اون دے نیڑے پیڑی شے لگ سکدی. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو جیڑی شے دتی سچی تے اچھی. سارے بولو سچی تے اچھی. اللہ نے اپنے محبوب نو صحابی دیتے تے جان نثار. زور دی بولو کہ جیسے صحابی دیتے اچھی بولو نا. انہاں جانا قربان کیتیاں نے تسی آواز بھی نہیں جے قربان کر دے. اچھی بولو کہڑے صحابی دیتے اور زور دی بولو. ہجے پوری طرح مزہ نہیں آیا سارے زور لا کے بولو. ایک جنگ دے اتنے تشریف لے جا رہے سن صحابہ کرام بھی حضور دے نال سن تے آپ نے فرمایا جدھر چلے آنا وہ لوگ بڑے نشانچی نے بڑے پکے نشانے والے انہوں دے نشانے بڑے مشہور نے جس چیز نو نشانہ بنا دے نے کدی نشانہ خطا نہیں جاندہ بڑے زبردست تیر انداز نے اور بڑے زبردست جنگ جو قوم ہے ہو لڑاکے نے بڑے سخت. صحابہ نو فرمایا جدھر چلے ہیں مقصد کی سی کہ صحابہ کرام دے جذبات ویکھاں تیر اندازہ نو سن کے کتے گھبراندے تے نہیں جنگ جوہاں دی گل سن کے کتے ماٹھے تے نہیں پا جاندے. ایک صحابی بولے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اسی قوم موسیٰ تے نہیں وہ قوم موسیٰ سی جن نے طاقتور مقابل ویکھے نا مدے مقابل بڑے طاقتور نے آکھن لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ.
ہجے بھی کسر باقی، زور دی بولو۔ میں دعا منگا گا یا اللہ جڑا سارے تو اچھی سبحان اللہ کے نا شاہ صاحب دیا دعاواں دا سب تو پہلے اون دے تے اثر ہوے۔ ہن جن نے دعاواں لینیاں نے نا وہ بولو سبحان اللہ، جنہ اچھی بولو گے انہاں چھتی اثر سب دعاواں دا ہوے گا، اچھی آکھو ماشاءاللہ۔ عرض کیتی یا رسول اللہ اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم طرح نہیں جہاں طاقتور دشمن نو ویکھ کے آکھن گے موسیٰ تو تے تیرا رب جا کے لڑو، تو جو نا میرا رب بڑا طاقت والا ہے تے تو بھی بڑا طاقت والا ہے، ایک مکہ مار کے بندہ مار سٹنا ہے، تو بھی جا لڑ تیرا رب بھی لڑے، اسی ایتھے بیٹھ کے تانوں لڑدیاں نو ویکھ رہے ہیں۔ حضور اسی قوم موسیٰ نہیں ہاں کہ انجا کی کہ تسی تے تہاڈا رب جا کے لڑو کہو وہ بڑے نشانچی نے، بڑے تیر انداز نے، بڑے جنگجو نے۔ سونیا اسی تاڈے سجے بھی لڑاں گے، تاڈے کھبے بھی لڑاں گے، تاڈے اگے اگے بھی لڑاں گے، تاڈے پیچھے بھی لڑاں گے، یا دشمن نو نیست و نابود کر دیاں گے یا آپ دے قدماں چ جان نثار کر دیاں گے۔ سبحان اللہ۔ شہابی بھی دیتے تے سچے تھے، اچھے آنکھوں نے سچے تھے، بلکہ صحابہ کرام دا تقیہ کلام ہوندا سی جدوں سرکار نال گل کرنی نا فداک بی و امی یا رسول اللہ، تسی بھی یہ جملہ پکا لو، بڑا کام آنے والا جی، اچھی پڑھو مل کے فداک بی و امی یا رسول، جڑا یا رسول اللہ نو مندا ہے اچھی آکھو فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ کی معنی ہے؟ معنی کی ہے یا رسول اللہ تہاڈے اوتے ساڈے ماں باپ بھی قربان ہو جان۔ یا رسول اللہ تہاڈے اوتے ساڈے ماں باپ بھی، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر جدو مسلمان ہوئے نا تھے آکے آکھن لگے ابا جی جدو جنگ بدر ہوئی سی نا تے میں مشرکاں والوں لڑن واسطے آیا سا، تسی 3 واری میری تلوار دے وار تھلے آئے ہو مگر میں تانوں ماریا نہیں، کیوں؟ تسی میرے باپ سو، 3 واری میری وار تھلے آئے ہو، میں چاہتا تو مار سکتا تھا لیکن میں تانوں تو وار نہیں کیتا، ماریا نہیں، کیوں؟ تسی میرے باپ سو۔ آپ نے فرمایا پترا تو تے باپ سمجھ کے 3 واری میں نو چھڑ دیتا نا، جے میری تلوار دے وار تھلے تو 1 واری بھی آ جانا نا تو میں اپنے آقا دا دشمن سمجھ کے تینوں اسے میرے صاف کر دینا۔ فداک بی و امی یا رسول اللہ، جن دل وچ محبت زور لا کے پڑھو فداک بی و امی یا رسول اللہ۔ شہابی دیتے تے سارے نالوں سچے تھے، اچھے آنکھوں سچے تھے، جے بیویاں دیتیاں تے ساریاں نبیاں دیاں بیویاں نالوں اچھی شان والیاں،
پہلے بھی بڑی بڑی شان والی عورتیں گزریاں نے. حضرت حوا سارے انسانوں دی ماں، سارے انسانوں دی دادی. جڑا جدہ شہر ہے نا، جدہ یہ ساری ماں دے نام تے وے. جدہ دے ماں نہیں دادی دے وے، چونکہ اما ہوا دی اوتے قبر ہے، اس واسطے اس شہر نو جدہ آکھدے نے. میں نے ایک مولوی ملیا نا جدے تے واہ واہ نہیں سمجھے، میں بھی پچھان گیا نشانی تو. میں کہا مولوی جی کتھے؟ کہنے لگا جدے. میں کہا تاڑے واسطے تے شہر ہی حرام ہے. وہ کیوں؟ میں کہا خیر اللہ دا نام آ گیا، جدہ دے مانے دادی، دادی اللہ دے نہیں ہوندی نا، غیر اللہ، غیر اللہ دا نام آ گیا، تیرے تے حرام ہے. تو اتنے کتنے لگا پھرنا ہے؟ کہندا ہے چلو میں تھوڑی دیر بعد مکے چلا جانا ہے. میں آخیا مکے تے بھی غیر اللہ دا نام. مکے نو آباد کرنے والے حضرت ابراہیم نے علیہ السلام. وہ کیویں؟ میں کہا قرآن اٹھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی. جدو حضرت اسماعیل تے حضرت ہاجرہ نو چھڈن واسطے آئے نے، ادو اتنے کوئی شے نہیں، بیابان، نہ مکان، نہ درخت، نہ پانی، کوئی شے نہیں. تے بیوی بٹھا کے بچہ بٹھا کے عرض کی تھی یا اللہ میں اپنی بعد اولاد نال اس تھانو آباد کر چلے ہاں. معلوم ہوا یہ شہر تے ابراہیم علیہ السلام دا آباد کیتا ہویا ہے. اتنے بھی غیر اللہ دا نام، تیرے واسطے تے بھی حرام. میں کہا جے مدینے جائیں تو وہ سرکار دا شہر، تیرے واسطے وہ بھی حرام. تو کہنا پھر کتنے جائیے؟ میں کہا وہ شہر جانا جتنے صرف اللہ دا نام ہوئے. کہنے لگا جی وہ شہر کوئی نام لبے تو پھر کتنے جائیے؟ میں کہا میں دسنا، جدو جہاز آوے سمندر دی سطح دے اتے تے جہاز والے نو آکھیا کر ذرا جا بلیک لائی، کیوں؟ اس سمندر تے کسے دا نام نہیں، میں اتھے اترنا ہے. سیدھا جہاز تو چھال مار سمندر دے وچ، تاکہ نہ تو رہے نہ تیرا فتوہ رہے. امت مصطفیٰ اطمینان نال سرکار دا میلاد منانے شروع کر. یہ جدے نو جدہ کہندے ہی اس واسطے نے کہ ساری دادی ہے. اما حوا بڑی شان. حضرت ہاجرہ نبی دی بیوی، نبی دی ماں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ماں. او صفا مروہ پہاڑیاں دے درمیان آپ دے قدم لگے، انہاں پہاڑیاں نو شرف حاصل ہو گیا. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ نے فرمایا یہ جتے حاجرہ دے قدم لگے نے یہ دوویں پہاڑیاں اللہ دیاں نشانیاں نے. کڈی اچھی شان ہے مائی حاجرہ دی. ہاں ہاں. پھر حضرت آسیہ لے لو. حضرت آسیہ نو اللہ نے فرمایا آسیہ تو فرعون ورگے بے ایمان دے گھر رہ کے میرے نبی موسیٰ نال پیار کیتا ہے. میں قیامت والے دن تینوں اپنے محبوب دیاں بیویاں دے وچوں اٹھاواں گا. ایڈا اچا شان مائی آسیہ دے. تے حضرت مریم اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ دے انہوں نے بیٹا عطا فرمایا کلمۃ اللہ ہے. تے ساری زندگی واسطے مسجد اقصی دیاں معتکفہ روح اللہ دی ماں. ایڈا اچا شان. لیکن جدو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دیاں
مانا آیا نا رب نے لکھ دیتا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ہے نبی دیو بیویو تاڑے درجے ورگیاں تاڑے ورگیاں پوری کائنات وچ کسے نبی دیاں بیویاں ہے نہیں انہاں دا شان مائی حوا نالوں بھی اچھا مائی حاجرہ نالوں بھی اچھا مائی آسیہ نالوں بھی اچھا اما مریم نالوں بھی انہاں دا شان اچھا اللہ نے بیویاں دیتیاں تے او بھی سچیاں تے اچیاں اللہ تعالیٰ نے نبی نو شہر دیتا تے او بھی سچا تے اچا پہلے دا نا یسرب سی نا حضور نے قدم مبارک رکھیا فرمایا آج تو پچھے نو یسرب کوئی نہ آکھے کیوں یسرب دے معنی نے بیماریاں دا کار دکھاں تے مصیبتاں دا کار جیڑا بندہ باہروں آندا سی نا انہوں یسرب دا بخار چڑھ جاندہ سی تے چھتی کی تے بچ کے نکلدا نہیں سی جے کچھ چھتی نکل گیا تے بچ گیا خود حضور دے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے یسرب دے وچ تے کچھ دن رہ بخار چڑھیا وصال ہو گیا اوتھے ہی دفن ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک جسے رکھیا فرمایا ہون کوئی انو یسرب نہ آکھے حل آنا طیبہ ہون اے شہر پاکے کیوں اگے صحت مندہ سی بیمار ہو جاندہ سی ہون بیمار آئے گا شفا پا جائے گا تکبیر اللہ اکبر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ علماء اہل سنت جماعت اہل سنت پاکستان فرمایا بیمار آئے گا شفا پا جائے گا کیوں غبار المدینتی شفا حضور نے فرمایا ہن تے میرے اس مدینہ طیبہ دی مٹی بھی باعث شفا ہے پہلے بیمار ہن شفا پہلے بیمار چنگا بلا آوے بیمار ہو جائے ہن بیمار آئے شفا پا جائے شہر بھی دیتا تے سچا تے اچا طیبہ کی نا ہے مدینہ طیبہ طیبہ دے معنی کی نے پاک طیبہ دے معنی کی نے حضور نے فرمایا گناہگار تو گناہگار بھی آ جائے نا مدینہ طیبہ تے میرا مدینہ انہوں تو کے گناہاں تو پاک کر دیندہ ہے جویں لوہے نو پٹھی دے وچ سٹو نا تے پٹھی انہوں گرم کر دیئے زنگ وکھرا کر دیندی ہے خالص لویا وکھرا کر دیندی ہے آپ نے فرمایا گناہگار مدینہ طیبہ آ جائے میرا مدینہ شہر ان دے گناہ وکھرے کر دیندہ ہے مومن نو پاک تے صاف وکھرے کر دیندہ ہے شہر بھی دیتا تے ساریاں نالوں سچا تے اچا تے جے اہل بیت دیتے تے وہ بھی ساریاں نالوں سچے تے اچے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اچھی بولو سبحان اللہ
جڑا حضور دے آلے بیت نال پیار کردا ہے زور دی بولو جنوں مولا علی امام حسن امام حسین تے آلے رسول نال پیار ہے زور دی بولو اور جنہ سیدہ نال پیار ہے اونا اچھی بولو انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. اچھا تانوں میں مزدار جی گل سنائیے یہ آیت دراصل نازل ہوئی ہے ازواج مطہرات واسطے نبی پاک دیاں بیویاں واسطے کہ نبی دیو بیویو اللہ تعالیٰ ارادہ رکھدا ہے کہ تانوں پاک کرےائیں جنہیں پاک کرن دا حق ہوندا ہے اور تاڑے کلوں پلیتی نو دور لے جائے کیونکہ اگے پیچھے دے سارے پڑھو یا نساء النبی یا نساء النبی یا نساء النبی آیتاں نے یہ آیت دا ایک حصہ ہے تو جس لئے آیت نازل ہوئی نا حضور اپنے گھر مبارک دے سین مبارک دے وچ چل رہا سن سین مبارک دے وچ چل رہا سن سیر فرما رہا سن آیت سن کے بڑے خوش ہوئے بڑے مجھے آنکھوں نا آیت سن کے بڑے خوش ہوئے سرکار اجے چہرے دے اتے خوشی دے اثرات دوبالا سن کہ دروازہ کھلیا نبی پاک دے گھر دا دروازہ حضور دے در دولت دا دروازہ کھلیا اس سے خوشی دے اثرات نو سامنے رکھ کے سرکار نے اپنی رحمت والیاں رحمت دیاں پریاں ہوئیاں نظروں نو جس لے اٹھا کے ویکھیا تے دروازے وچ حضرت امام حسین نظر آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تے جویں بچے دوڑ کے آندے ہیں نا ماں باپ والے تے ماں باپ دوروں انہاں نوں انج کردے نے وہ چھال مار کے ماں دے ہتھاں جی باپ دے ہتھاں چ آ جاندے نے ماں باپ چک کے سینے دے نال لا لیندا ہے سرکار نے دوروں ہی ہاتھ کیتے امام حسین دوڑ کے آئے جب ماریا سرکار نے بغلہ تو چکیا سینے دے نال لا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سینے دے نال لا کے اپنے مسجد تے تشریف لے گئے تے اپنی چادر مبارک جی نا جڑی آپ دے اوتے اوڑی ہوئی اس چادر مبارک دے وچ کھبے پاسے ادھر امام حسین نو آپ نے بٹھا لیا تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھڑکیا رحمت للعالمین دی نظر کرم نے ماں زاغ والیاں اکھاں مبارکاں نو چک کے جس لے پھر ملازہ فرمایا تے دروازے وچ آپ دے وڈے پرا امام حسن تشریف لے آئے انہاں بھی دوروں ویکھیا نا نانا جان نو تے دوڑ دے بازو پھیلا کے آئے سرکار نے انہاں نو بھی پھڑیا تے سینے دے نال لا لیا تے سجے پاسے بٹھا لیا امام حسین نو اپنے کھبے پاسے تے امام حسن نو اپنے سجے پاسے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دونوں نے بٹھا لیا دونوں پیار کرنے لگ پے کدی امام حسن نو پیار فرمان کدی امام حسین نو پیار فرمان اللہ اللہ تھوڑی دیر گزری دروازے نو حرکت ہوئی میرے آقا نے اپنے کرم تے فضل والیاں نظراں چک کے جدو پھر دروازے نو ویکھیا تے سامنے نبی پاک دی ساریاں تو چھوٹی صاحبزادی درجے تو اچھی عمروں ساریاں پیاناں نالوں چھوٹی تے درجے وچ ساریاں پیاناں نالوں اچھی حسن حسین دی اماں جان شیر خدا دی زوجہ مطہرہ تے جنت دیاں خاتوناں دی سردار آپ تشریف لے آ رہی ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا
سامنے ابا جانو تشریف فرما دیکھیا، چک کے سلام کیتا، پیار لیا۔ حضرت سیدہ نو آپ نے اپنے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین دے کول کھبے پاسے بٹھا کے تے سیدہ دے اتے بھی چادر دے چھڑی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تے پیچھے پیچھے مولا علی بھی حاضر ہو گئے۔ سرکار نے نظر کرم اٹھا کے میں کیا، علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ آپ نے بلایا، علی تو اپنے وڈے بیٹے امام حسن دے کول آ جا۔ سجے پاسے امام حسن دے کول بٹھا کے مولا علی دے اتے بھی اپنی چادر مبارک دے چھڑی۔ انہوں آندے نے چادر تطہیر، چادر تطہیر۔ انہاں چاراں دے اتے چادر دیتی نا تے دماغ دے وجہ جے تک کو آیت گونج رہی سی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ بلند آواز نال آکھو نا سبحان اللہ۔ تسی میرا خیال ہے کل تے بیٹھی ہو رسید یہ میں اپنا سن کے تھک گئے ہو جی، تھک گئے ہو؟ اچھی بولو، یہ بھی نہیں اچھی بول دے کہ تھک گئے۔ میرا خیال ہے بچوں تسی تھک گئے ہو تو شاہ کو ڈر دے مارا نہیں جے بولتے ہیں۔ تو جے دل دے وچ محبت ہے نا، پاویں تھکے بھی ہوئے ہو تو اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ آیت آپ دے دماغ دے وچ آجے تک گھوم رہی سی، دماغ دے وچ موجود سی۔ اس سے آیت دے تصور وچ سرکار بڑے خوش سن کہ میریاں بیویاں نو اللہ نے فرمایا ہے، اے نبی دیو بیویو میں چاہنا کہ تانے کولوں رجس نو دور رہ جا اور تانوں اے پاک کر دیاں جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ تے حضور نے انہاں چاراں نو چادر تطہیر دے وچ لپیٹ کے نا تے ہاتھ رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ چک رہا ہے۔ اللہم ہؤلائی اہل بیتی فطہرہم، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت نے، انہوں بھی پاک فرما دے۔ جو اس تو بعد جدو سرکار نے دعا فرمائی، اس آیت دے جس طرح ازواج مطہرات مصداق سن، اسی طرح حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت امام حسن، سید الشہداء امام حسین بھی اس آیت دے مصداق بن گیا۔ یہ میرے آقا دا اختیار ہے۔ ایک بندہ مصداق نہیں آیت دا، سرکار چاہتے ہوں داخل فرما رہے ہیں۔ اللہم ہؤلائی اہل بیتی فطہرہم، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت نے، انہوں بھی پاک فرما۔ لہذا سیدنا امام حسین پاک، بولو بولو سارے امام حسین، اچھا سارے نہ بولو جڑا امام حسین پاک ماندا ہے نا، اچھی بولو امام حسین سید الشہداء، سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا امام حسن پاک، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک، مولا علی شیر خدا بھی پاک۔ اور جس شیر ساری پاکاں دا ذکر میرے امام نے سنیا نا، شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ قربان جاواں آپ دی محبت دے، فرمایا سونیا سیدہ فاطمہ کلی
امام حسین کلے، امام حسین، امام حسن تے حضرت علی چار پاک؟ نہ سونیا، میرا تے عقیدہ چھوں تے نہیں، میرا تے عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سونیا میرا تی عقیدہ ہے وے قیامت تک آنے والی ساری آپ دی نسل ہی پاک ہے، اور صرف پاک ہی نہیں بلکہ آپ دے گھر دا بچہ بچہ نور ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہتے، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، زندہ باد، جماعت اہل سنت پاکستان، زندہ باد۔ اللہ 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 اللہ۔ لہذا ساڈے نزدیک حضور دے جتنے بھی آل پاک نے سارے ہی پاک، سبحان اللہ، سارے ہی پاک۔ ایک بندہ ان دے دل چ پتہ نہیں شہیدان دے بارے وچ بڑا کوڑ سی، تے والد گرامی نے جسے نے بیان کیتا نا تے بڑا غصے وچ سڑدا آ گیا، کہنے لگا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا سید نوں زنا کردے اجے بھی پاک ہے، میں قربان جاواں والد گرامی دے جواب دے۔ آپ نے فرمایا کملیا لال موری چ بھی ڈگ پوے نا لال لال ہی ہوندا ہے، شرط اینا ہی ہے کسی جوہری دی نظر پانی چاہیے، جوہری دی نظر پہ جائے موری چ ڈگے لال نو چک کے تو کے کر کے بنا کے نگینہ بنائے گا کروڑا مول پہ جائے گا۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل نو کسے شکل چ بھی ویکھو تے پیڑا نہ کہو، کدی بھی آپ دی آل نو پیڑا نہ کہو، زیادہ تو زیادہ نہیں کچھ کر سکتے خاموش ہو جاؤ، اللہ و رسول والا۔ کئی بیلی آپ دے جی حضرت نوح علیہ السلام دا پتر سی تے وہ پیڑا سی تے اللہ نے انہوں نے گھر دے وچوں کر دیتا۔ کئی لوکی نا جڑے اہل بیت دے دشمن نے بہانا لیندے نے کہ دیکھو جی حضرت نوح علیہ السلام دا پتر سکا تے اللہ نے قرآن چ فرما دیتا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، ان دے عمل چنگے نہیں، نوح تیرے گھر دے وچوں نہیں۔ میں کہا کنے کڈیا؟ آخے اللہ نے۔ میں کہا تو اللہ ہے؟ جے تے تو بھی اللہ ہے تے پھر کر دے، تے جے تو اللہ نہیں تے تینوں کسی نو کڈن دا اختیار اس واسطے جڑا حال ہے وہ حال ہی ہے، حضور دی جڑی اولاد ہے اولاد ہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضور دی 4 صاحبزادیاں نے، کنیاں صاحبزادیاں نے؟ اچھی بولو نا۔ وڈی صاحبزادی ایک صاحبزادی وڈی جڑی انہاں نام زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اس تو چھوٹیاں ام کلثوم یا رقیہ، ام کلثوم رقیہ، تے چوتھی اور سب تو چھوٹی اور سب تو لاڈلی لیکن سب تو اتے درجے والی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہاں ہاں۔ ایک دفعہ ایک میں حدیث پاک پڑھا پیا، ان دے وچ ذکر آیا، اصل جو مسئلہ سی یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق دے بیٹے بہت بڑے صحابی نے اور بہت بڑے محدث نے، بڑیاں حدیثاں روایت نے آپ دے کولوں، انہوں نے فتویٰ دیتا کہ ریشمی کڑائی نال کڈیا ہویا اگر کرتا بھی ہوئے گا نا تو وہ بھی پہننا حرام ہے، مرد واسطے ہی، عورت واسطے تو ریشمی لباس بھی جائز ہے، کڈیائی دے کے پاس رہ گئی، مرد واسطے حرام ہے۔ یہ
جسے نے فتویٰ سنیا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت صدیق نے کہ انہوں نے پیغام کر لیا کہ عبداللہ میں سنیا ہے کہ تم آخنا ہے کہ مرد واسطے ریشمی کڑھائی نال ریشم دے دھاگے نال کڈیا ہویا جڑا کرتا ہے وہ بھی حرام ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر فاروق میرے ابا جان دی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ریشم او پہنے گا جن دا آخرت وچ کوئی حصہ نہیں ہوئے گا، اس واسطے میں آنا حرام ہے۔ حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جبہ مبارک کڈیا، آکھن لگیاں عبداللہ نو جا کے آپ وکھا دیو کہ عبداللہ اے جبہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جبہ ہے، اے جبہ میری چھوٹی ہمشیرہ سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فقیہہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کول سی، انہاں دا جسے نے وصال ہو گیا ہون لگا انہاں نے یہ جبہ تحفے دے طور تے مینوں عطا فرما چھڑیا۔ ہن میں سنبھال کے رکھیا ہوا ہے، یہ سرکار دا جبہ ہے تے ویکھ لا اندے گلے دی پٹی اُتے ریشمی دھاگے دی کڑھائی ہوئی ہوئی ہے، تے تو کیویں کہنا ہے کہ ریشمی دھاگے دی کڑھائی جڑی ہے وہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا میں تے صرف ریشم دے بارے چونکہ روایت سنی سی اپنے ابا جان عمر فاروق کرو تے اس حساب نال میں کیا تے حضرت اسماء فرمان لگیاں ریشمی کپڑا مرد واسطے حرام ہے، ریشمی دھاگے نال اگر کرتے دے اتے کڑھائی کیتی ہوئے تے وہ حرام نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ حضور خود سے میں تن فرماندے ہوتے سن۔ یہ مسئلہ سی، مسئلے دے اتے آپ نے تبصرہ فرمایا، لیکن جیڑا شخص لے کے گیا نا جبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو تے وکھا کے واپس لے کے آیا، انہیں حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق کو پوچھیا اسماء تساں جبہ بڑے پیار نال سنبھال کے رکھیا ہے، سنبھال کے رکھیا ہے، تانوں اس جبے دا کوئی فائدہ بھی پہنچیا کہ نہیں پہنچیا؟ اچھی جاگنا سبحان اللہ کہ سرکار دا جبہ تسی سنبھال کے رکھیا ہے، اس جبے دا فائدہ بھی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچیا؟ حضرت اسماء فرماندیاں نے ساڈے گھر جا کیا ساڈے خاندان وچ کوئی بچہ بیمار ہو جائے نا بیس جبے دا ایک کونا دھو کے وہ پانی پیا دینی ہے، بیمار نو شفا ہو جاندی ہے حضور دے جبے دی شان۔ میں اس وقت جدوں حدیث بچیاں نو بہ کے اپنے طالب علم شاگرداں نو پڑھان لگا تے پڑھاندیاں اچانک میرے دل تے خیال آیا، میں کہا دوستو ذرا خیال تے کرو او جبہ جنوں ایک واری دو واری چار واری پنج واری سرکار نے زیب تن فرمایا او جبے دی نشان ہے تے جننے وچ میرے نبی دا خون ہے اس آل دا کڈا مقام ہوے گا۔ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ تحقیق حیدری شان اہل بیت زندہ باد اہل سنت پاکستان زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ جبہ مبارک چند مرتبہ حضور نے پہنے ہو دو واری چار واری پانچ واری 10 واری پاؤ ہے کہ وہ جنوں حضور نے زیب تن فرمایا ان دا ایڈا شان ہے تے جنہ دی رگ رگ وچ نبی دا خون ہوئے۔ ابن ماجہ شریف دے وچ ایک روایت ہے، حدیث ہے، اس حدیث دے راوی نے محمد امام محمد باقر، محمد تو مراد امام محمد باقر، محمد بن امام زین العابدین عن ابیہ، امام زین العابدین انہوں نے باپ نے امام محمد باقر اپنے باپ امام زین العابدین کو روایت کر دینے عن حسین، اور امام زین العابدین روایت کر دینے امام حسین کو عن علی،
حضرت امام حسین بیان کرتے ہیں روایت اپنے والد حضرت علی شیر خدا کرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی شیر خدا روایت کرتے ہیں نبی پاک کرو سند دے وچ نہ آیا پنج نہ آئے کن نہ آئے امام محمد باقر، امام زین العابدین 2، امام حسین 3، مولا علی 4 تے نبی پاک 5۔ سند دے وچ 5 نہ آئے تے تھلے ایک بندہ لکھدا ہے، حاشیہ لکھن والا لکھدا ہے اے سند ایڈی پیاری سند ہے کہ میرا عقیدہ ہے اے سند لکھ کے اگر کسی پاگل نو پلا دئیے وہ پاگل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اینا نامہ دی اینی برکت ہے اور یارو جنہ دے نامہ میں ایڈی برکت ہے انہاں دی ذات کی کڈی برکت ہوئے گی۔ اللہ 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 اللہ۔ سیدنا علی المرتضی آکھو شیر، زور دی بولو شیر۔ اچھا مزیداری دی گل ہے بھی کہ جدوں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی دا سرکار نے پروگرام بنایا نا تے صبح دی نماز پڑھی تو آپ دا معمول سی نماز پڑھ کے آپ مسلح امامت تے تشریف فرما رہے دے، جے کسے صحابی مسئلہ پوچھنا ہوندا تے مسئلہ پوچھ لیندہ، ورنہ حضور اللہ اللہ کر دے وقت گزار دیں دے، صحابی بھی بعض بیٹھے رہندے بعض چلے جاندے، اشراق دا وقت ہوندا تے 4 نفل اشراق دے پڑھ کے سرکار اٹھ دے اکثر معمول۔ اس دن سرکار نے سلام پھیریا، صحابی بھی بیٹھے سن سرکار بھی بیٹھے سن، تو سرکار نے اپنے صحابہ کرام نے فرمایا میری ساریاں تو چھوٹی جڑی بیٹی ہے نا فاطمہ، وہ جنت دیاں عورتاں دی سردار دا لقب تے بعد چوں ملیا ہے نا، آخر دے اتے سرکار نے عطا فرمایا۔ فرمان لگے جڑی میری چھوٹی بیٹی ہے نا فاطمہ، جی حضور، فرمایا سیانی ہو گئی ہے تے میرا دل کردہ میں ان دی ان شادی کر دے وہاں، اور تی جوان ہو جا ماپیاں نے فکر تے ہوندہ ہی ہے نا۔ تے مقصد کی سی صحابہ دے سامنے گل کرن دا مقصد کی سی کہ میں اظہار کراں تے جڑے مناسب رشتے نے لوگ میرے کو آن تے جڑا فاطمہ دے مناسب ہوئے میں ان نال فاطمہ دا نکاح پڑھا دے گفتگو کرنا مقصد ہے سی کہ لوگوں کو پتہ لگے اظہار ہوئے۔ آپ نے اعلان فرما دیتا، اشراق دی نماز پڑھ کے حضور اٹھے گھر تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق کے عمر فاروق دونوں سر جوڑ کے بہ گئے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر کی گل ہے تم تھوڑا جہا پریشان لگنا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر جیڑی پریشانی مینوں ہے وہ تینوں ہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی مسکرا پے، فرمان لگے مینوں تے پریشانی ہے سرکار دی بیٹی دے رشتے دی، کہ سرکار نے اظہار خیال فرمایا ہے جلدی آپ دا خیال پایا ہے تکمیل تک پہنچنا چاہیے، کوئی مناسب رشتہ حضور دی بارگاہ جانا چاہیے۔ تو عمر فاروق فرمان لگے مینوں بھی یہ کوئی پریشانی ہے، پھر میں بھی یہی سوچنا پیا۔ بہ گئے، اٹھ کے چلے گئے، کر گئے ابو بکر صدیق دے کار، عمر فاروق بھی چلے گئے، آپ نے نویز پیش کیتا، کھجورا پیش کیتی یا ناشتہ کیتا، ناشتہ کر کے پھر بہ گئے۔ حضرت عمر فاروق بولے ابو بکر وہ فلانا تیرے نزدیک کیسا ہے، اگر انہوں حضور دی بارگاہ بھیج دئیے تو سرکار قبول فرما لیں گے؟ ابو بکر صدیق فرمان لگے سرکار دی گل تے بعد دی ہے نا، پہلوں تو اسی سوچیے نا کہ سیدہ فاطمہ واسطے مناسب ہے۔ عمر فاروق سوچ گیا کہ نہیں، سیدہ دا شان بڑا اونچا ہے۔ پھر ایک رشتہ حضرت صدیق اکبر نے پیش کیتا، عمر فاروق نے پوچھا عمر اپنے متعلق کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر سیدہ دا شان بڑا اونچا ہے، کوئی مناسبت ہوئے نا تو گل پھر بڑھتی ہے۔ ایویں 2 نہ 3 نہ 4 نہ 5 نہ 6 نہ حضرت عمر بکر صدیق بھی پیش کیتے، عمر فاروق بھی پیش کیتے، دونوں ایک دوسرے دے سامنے نہ پیش کرن، آپ ہی ریجیکٹ کر دیں۔ آخرکار حضرت عمر فاروق دی زبان سے آیا ابو بکر علی دے متعلق تیرا کی خیال ہے؟
علی کا متعلق کی خیال ہے حضرت علی پر وردہ آغوش نبوت نے سرکار نے پرورش فرمائی ہے، سرکار نے تربیت فرمائی ہے، اور سرکار نے اسد اللہ کا لقب بھی عطا فرمایا. کی ہویا جے غریب نے تھے؟ حضرت علی امیر نہیں سن، مزدور سن، صبح تو لے کے شام تک مزدوری کرتے سن تے رات کو کھاندے سن. ہے میں کی ہویا جے غریب نے؟ تے آپ جڑی نسبت حاصل ہے حضور نال، وہ نسبت بڑی اچھی ہے. پھر آپ کے چچا تے بیٹے بھی نے. ابو بکر صدیق نے جب سنیا تو فرمان لگے عمر علی واقعی بڑا مناسب شخص ہے، چل نبی علی اس ویلے آ کے تھے انہوں مشورہ دینے ہیں، سوالی بن کے پیش ہو جا. اللہ 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 تلاش کیتا، پوچھیا علی المرتضیٰ دے دوستاں کو پوچھیا علی کتنے وے؟ پتا چلیا کہ علی المرتضیٰ باہر کھجوراں دے باغ نو پانی پلاندے نے. مزدوری کی پلاندے نے؟ کھجوراں دے باغ نو پانی لا رہے ہیں، کسی باغ دے مالک دی مزدوری کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق بھی ٹر پیا، عمر فاروق بھی ٹر پیا. پانی والی کھال دے وچ اترے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ تے ایک پاسے پانی بن دے سن پیا، دوجے پاسے کھول دے سن پیا. السلام علیکہ یا علی، جن مولا علی دل پیارے اچھی آکھو سبحان، اور زور دی آکھو. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ کے انہوں خواب وچ شیر خدا دی زیارت نصیب فرما. اور زور دی بولو، ایک باری اور آکھ دیو. السلام علیکہ یا علی علی. کملیا جے مولا علی نال پیار چاہنا تے آ سنی دی ہاتھ وچ ہاتھ دے. سنی آخدا ہے علی علی، علی نہیں اسی علی نہیں آخدے، یا علی. علی اور چیز ہے، علی اور چیز ہے. علی امام منستو منم غلام علی. حضرت علی دے نام آکھو نا سبحان اللہ. جتنے جتنے دل میں حضرت علی المرتضیٰ دا جذبہ موجود ہے، محبت دا اچھی آکھو. اور کملیا جا کے آرمی کو پوچھ کے ویکھ، جڑا ساریاں تو تگڑا تے ٹرین دستہ ہے نا، کمانڈوز دا دستہ، انہاں نعرہ یا علی ہے. علی امام منستو منم غلام علی. حضرت ابو بکر نے بھی سلام آکھیا، عمر فاروق نے بھی سلام آکھیا، حضرت علی المرتضیٰ نے جسے نظر چک کے ویکھیا، ایک پاسے ابو بکر کھلوتے، ایک پاسے عمر فاروق کھلوتے، فرمان لگے وعلیکم السلام. تاڑے دونوں تے سلام ہو ہے. آپ نے فرمایا علی ذرا فارغ ہو کے نا کھال تو باہر آ. آپ نے جدھر پانی کھولنا سی کھولیا، جدھر بننا تھی بن کے کپڑے چاڑ کے باہر آ گئے. ابو بکر عمر اس ٹائم دے اتنے اگے کدی نہیں تھی میرے کو آئے، اج آئے ہو؟ اج کوئی خاص گل ہے. حضرت علی نے فرمایا خیر دی ہے، آپ نے فرمایا خیر ہے. حضرت ابو بکر صدیق بولے، فرمان لگی علی تینوں پتا ہے تو بھی موجود ہے، آج صبح دی نماز دے بعد حضور نے اپنی ساریاں تو چھوٹی بیٹی، لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی، اچھے درجے والی بیٹی، انہاں دی شادی دا اظہار خیال فرمایا. تو سنیا سی نہ؟ کیا سنیا تے میں
فرمان لگے ساڈے دوواں دی صبح تو لے کے ہن تک رائے بدلدی تیرے تے آ کے رک گئی ہے. اسی چاہنے ہیں تو سوالی بن کے حضور دی بارگاہ وچ پیش ہو جا. سانو یقین ہے کہ حضور تینوں قبول فرما لین گے. علی المرتضیٰ فرمان لگے تانوں پتہ ہے میں مزدور آدمی ہاں, صبح کمانا شام نو کھا لینا, تے مینوں میں مزدور آدمی تے اتنی اونچی شان والی لو لاکھ دے مالک دی بیٹی. حضرت عمر فاروق بولے علی تو تے ساڈے نالوں زیادہ قریبی ہے, آپ دے گھر وچ رہنا ہے, تینوں آپ دا چنگی طرح پتہ ہے حضور دی نظر جیب تے نہیں ہوندی بلکہ جیب دے تھلے جڑی شے ہے اوتھے ہوندی ہے. سرکار پیسہ نہیں ویکھ دے, سرکار دل ویکھ دے نے. تے علی تیرے نالوں ود کے دل پاک اور کیندا ہونا ہے جنوں تربیت سرکار نے خود دتی. اللہ 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 اللہ. حضرت علی ٹھڈوں خوش ہوئے کہ میرے کڈے چنگے یار نے, ایڈا اچا رشتہ تے آئے میرے واسطے, میرے کو آئے نے ہیں. اللہ اللہ اللہ. فرمان لگے تاری گل تے ٹھیک ہے, مینوں پتا سرکار جہاں دل ویکھدے نے جیب نہیں ویکھدے, لیکن پھر بھی کم از کم بندہ رشتہ منگن جاوے تھن دے تے کپڑے تے چنگے ہونے چاہیے نا. میرے کو تے ویکھو کپڑے نے پرانے, ایک جوڑا ہے لگا ہوا ہے, ایک جوڑا ہے لگا ہوا ہے, جوڑا والے کپڑے نے. تو میں اس حالت میں سرکار دے کول حاضر ہوا رشتہ منگنے واسطے ذرا سجدہ نہیں کروں. آپ نے فرمایا اچھا علی کوئی گل نہیں, اٹھ ایک بار چلتے صحیح نا ہے. ساتھی نو آپ نے فرمایا لے بیلیا پانی دا خیال رکھ, میرے یار آئے نے میں انہاں دے نال چلیا. تینے جنے ٹر پے, تین جنے ٹر پے, ابو بکر صدیق بھی ٹر پے, عمر فاروق بھی ٹر پے, مولا علی بھی ٹر پے. سدھے چلے گا مدینہ طیبہ دے بازار وچ, بہترین قسم دا جوڑا خریدیا. جوڑا خرید کے ابو بکر صدیق نے عمر فاروق نے دونوں رل کے جوڑا خریدیا تے ہدیے دے طور تے مولا علی نو پیش کر دیتا. علی اپنے یاراں دی طرفوں ہدیہ قبول فرما تے او کپڑے لا دے یا نویں کپڑے پا لے, حضور دی بارگاہ وچ پیش ہو جا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوش کہ میرے یار کتنے مخلص نے, کپڑے پائے نویں تے حضور دی بارگاہ جا کے دوزانو بہ گیا. شرمیلے بڑے سن حضرت علی, دوزانو بہ گیا بولنا تے نبی پاک تے دل دیاں جان دے حضور تے دل دیاں جان دے نے. پتا تے آپ کو لگ گیا لیکن چاہتے سن علی دی زبان چو اظہار ہوئے. اللہ اللہ. ادھروں حضرت علی ٹرے نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہونے واسطے, ادھروں جبریل ٹر پیا. اچھی آکھو نا سبحان اللہ. یہ جبریل دے نام تے بھی سبحان اللہ نہ آکھو کہ تے یاد رکھنا اسرائیل ہوندا مذات ہے. اچھی بولو. حضرت جبریل سید الملائکہ نے انہوں نے نام دا سبحان اللہ بولو. ادھروں حضرت جبریل ٹر پے, ادھروں مولا علی ٹر پے. مولا علی مدینے دے بازار چو چلے نبی پاک دی بارگاہ وال. ادھروں حضرت جبریل علیہ السلام عالم ملکوت تو چلے نبی پاک دی بارگاہ وال. ادھے حضرت علی نہیں پہنچے, مولا علی تو پہلے, حضرت علی تو پہلے حضرت جبریل حاضر ہو گئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سلام عرض کیتا بہ گیا. آپ نے فرمایا جبریل کیویں آیا ہے؟ عرض کیتی حضور مینوں اللہ نے گھلیا ہے. فرمایا وہ تو مینوں پتا تینوں اللہ ہی گھلدا, آیا کیویں وے؟ عرض کیتی سونیا پیاریا حبیبا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تساں صبح اپنی بیٹی دا
رشتے دا اظہار خیال فرمایا ہے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں حضور تسا فرشاں تے اظہار خیال کیتا ہے تے اللہ تعالیٰ نے فاطمہ تے علی دا نکاح عرشاں دے کر چھڈیا۔ سبحان ادھر جبریل بیٹھا ہے پیغام لے کے پیغام دے کے بیٹھا تو ادھر مولا علی داخل ہو گئے۔ الصلاۃ والسلام جڑا علی المرتضیٰ نو مندا ہے نا درود علی المرتضیٰ دی روایت دے وچ موجود ہے جڑا مولا علی نو مندا اچھی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سلام عرض کیتا بہ گئے، فرمایا علی پتہ تے آپ نو سی نہ کیوں آیا ہے اتوں بھی پیغام آ گیا تے دل دی گلاں پڑھ لئیاں۔ علی تیرے تے کم دا ٹائم ہے، اس ویلے تے تو کم دے اتنے ہونا ہے تے اج نویں کپڑے پا کے اتنے کیوں آ کے بہ؟ تے علی المرتضیٰ شرمیلے چپ بول دے ہی نہیں۔ تے جدوں بچے شرمیلے ہون نا تے پھر بچیاں دی ترجمانی جڑی ہے نا بچیاں دی او ماواں کر دیاں نے۔ کول تشریف فرما سن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صبح تسی اپنی صاحبزادی دے رشتے دا اظہار خیال فرمایا ہے تے علی نو ویکھو علی نویں کپڑے پا کے سر چکا کے آ کے بہ گیا ہے، مینوں لگدا ہے علی اج تہاڈے در تے سوالی بن کے آیا ہے۔ سرکار نے پھر بھی علی المرتضیٰ کو تائید کروائی، علی عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے سر ہلا دیتا، ہاں یا رسول اللہ میری ماں ٹھیک میری ترجمانی کر رہی۔ اللہ اندازہ کیوں نا آپس سے ایک دوسرے سے کیویں محبت ہے۔ نہیں بتی نہیں آ گئی، بتی آنی بتی بل دی پچھوں کسی لیڈ ویلیا تھی دو بتیاں بال دیو نا تو جنریٹر تے لوڈ پیندا ہے زیادہ، ایکو بتی نال کم۔ اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ عائشہ ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میری ماں میری ترجمانی ٹھیک فرما رہی ہے۔ آپ نے فرمایا علی تیرے کول تے پیسے کوئی نہیں تے بیان کیویں کرے گا؟ وہ جڑی گل باہر ابو بکر صدیق تو عمر فاروق کے سامنے کی تھی نا سرکار نے اتنے دہرا دیتی تاکہ پتہ لگ جائے میرے امتیو اے نہ سمجھنا اسی دور بیٹھ کے کوئی گل کریے تے سارے نبی نو پتہ نہیں لگتا۔ علی تیرے کول تے پیسے کوئی نہیں تے کیویں نکاح کرے شادی کیویں کرے گا؟ علی سمجھ گیا کہ حضور نے صرف ارادہ کیتا ہے۔ حضور میرے کو زرہ ہے بدر دی جنگ میں جدوں میں گیا تھا نا کیا زرہ میرے حصے آ گئی تھی، ہے بڑی قیمتی، میں انہوں ویچ کے تے آ کے تے ان پیسے نال شادی کر لاں گا۔ آپ نے فرمایا چنگا جا پھر زرہ ویچیا۔ زرہ مطلب کی ہے کہ تیرا پیغام سانو قبول ہے، تیرا پیغام سانو تے کیویں قبول نہ ہوندا اتوں جو قبول ہو گیا سی۔ جنہ نکاح اپنے عرشاں تے پڑھ دیتا ہوئے فرشاں تے نبی پاک انہوں دا نکاح کیوں نہ پڑھن؟ حضور نے فرمایا علی جا پھر پیسیاں دا بندوبست کر کے آ جا۔ حضرت علی المرتضیٰ ذرا چکی تے پہنچ گئے سدھے حضرت عثمان غنی دے گھر۔ کیوں رب نے چاہیا دو یار تے اگے شامل ہو گئے نا تے جڑا ایک رہ گیا ہے وہ بھی شامل ہو جائے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من انت؟ آپ نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب ہاں، اہلا و سہلا مرحبا۔ دروازہ کھولیا اندر بٹھایا، علی کیویں آئے ہو؟ آپ نے ساری گل سنائی کہ حضور نے اظہار خیال فرمایا ابو بکر تے عمر میرے کو گئے کپڑے مینوں آپ نے دونوں نے ہدیہ دیتا ہے، میں حضور دی بارگاہ پیش ہویا، حضور نے قبول فرما رہا ہے۔ عثمان
یہ میری زرا ہے، میں بازار بھی ویچ سکتا سا، دکان تے بھی ویچ سکتی سی، مگر دکاندار خریدے گا تے پیسے کٹ دے گا، کیوں؟ انہیں مارجن رکھنا ہوندا ہے کہ اگے ویچاں تے کچھ مینوں بھی لب پوے۔ میں مارکیٹ نہیں گیا، زرا میری قیمتی ہے، وک سکتی سی، میں تیرے کول آیا، کیوں؟ مینوں توقع ہے کہ تو مارکیٹ نالوں زیادہ پیسے دے دے گا۔ قربان جاواں محبت تے محبت ہوئے تے ایسی محبت ہوئے، ہمیں نہیں نا اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے محبوب دے جڑے غلام نے انہاں وچ صفتاں پائیاں جاندیاں نے، کافراں دے سامنے بڑے سخت ہوندے نے مگر آپس وچ ایک دوجے اتے بڑے مہربان نے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں پوچھیا علی کی مل پایا مارکیٹ والیاں تیری زرا دا، پھر جو مارکیٹ مل پیا میں انہاں تینوں 4 ریال مت دے دینا، 4 دن مت دے دینا، نہ مول نہیں پوچھیا۔ حضرت علی کو زرا دا مول نہیں پوچھیا، کیوں؟ اس واسطے کہ آپ دا ایمان سی کہ جڑی زرا شیر خدا دی ان دا مول کوئی دے سکتا ہی نہیں۔ یہ نہیں پوچھیا علی تیری زرا دا کنا مول لے؟ فرمان لگے علی زرا بیچ کے شادی کرنی ہوں۔ ہاں عثمان یہی پروگرام ہے۔ فرمایا علی کنے کے پیسیاں نال تیری شادی ہو جائے گی؟ حالا اختلاف روایات علی المرتضیٰ نے دسیا جی کہ انہیں پیسیاں نال شادی ہو جائے گی، یہ نہیں آخیا کہ انہیں پیسے تیری زرا دا مول نہیں، یا پیسے بہتے نہیں یا تھوڑے نہ۔ اندر گئے، جن مولا علی نے پیسے فرمائے سن انہیں پیسے چکے حضرت علی دی چوری دے وچ لے آ کے پیسے رکھ دیتے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے زرا چکی حضرت عثمان دی چوری چ رکھ دیتی۔ عثمان غنی بولے، فرمان لگے علی ہن زرا میری پیسے تیرے؟ ہاں عثمان پیسے میرے زرا تیری۔ حضرت عثمان فرمان لگے علی ہن اے زرا میں جنوں چاہواں دے دیواں تینوں کوئی اعتراض تے نہیں؟ مولا علی فرمان لگے نہیں عثمان میں پیسے لا کے زرا بیچ چھڈیے مینوں کیویں اعتراض ہو سکدا ہے؟ آپ نے فرمایا علی پھر سوچ لے، میں اگر کسی نوں دیاں تے تو بولے گا تے نہیں عثمان میں نہیں بولاں گا۔ حضرت عثمان نے زرا بھی چک کے علی المرتضیٰ دی چوری چ رکھ دیتی۔ فرمایا علی پیسے بھی لے جا، زرا بھی لے جا، میں زرا کسی اور نوں نہیں دینا چاہنا، کیوں؟ شیر خدا دی زرا شیر خدا نوں ہی چنگی لگدی۔ شیر خدا دی زرا شیر خدا نوں ہی چنگی لگدی ہے۔ زرا بھی ہبا کر دیتی، پیسے بھی دے چھڈے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے زرا چکی نال پیسے چکے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے۔ حضور ویکھ کے مسکرا پے، حضور ویکھ کے مسکرا پے۔ آپ نے فرمایا علی تو تے زرا بیچن گیا سیں تے زرا بھی لے آندی پیسے بھی لے آندے نہیں۔ حضرت کیتی حضور بھرا عثمان کو گیا سا نا، انہیں پہلو میری زرا خرید لی، ادو پیچھے میرے زرا بھی ہبا کر چھڈی، تحفے دے طور تے دے چھڈی۔ حضور بھی خوش ہو گئے، خوش ہو کے میرے کملی والے نے مسجد نبوی چ بہ کے ہاتھ چک لے، یا اللہ عثمان نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ دی شادی تے خرچہ کر کے مینوں خوش کیتا ہے، مولا میں دعا منگنا تو عثمان نو خوش کر دے۔ شان ہے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ سو اس طرح سیدہ طیبہ
طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح مسجد نبوی وچ نبی پاک نے مولا علی شیر خدا نال کر دیتا. سبحان. تے امام شاہ احمد رضا خان بریلوی کی فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ. یہ تے دل چ محبت ہے نا، زور لا کے پڑھ چھڈو. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں ہاں یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں. شان ہے حضور دے اہل بیت ہے. اور جس سے پھر امام حسن پیدا ہوئے حضور دی بارگاہ چ مولا علی حاضری دے کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. فرمایا اسمہ حسن. دوسرا بیٹا پیدا ہوا حضرت علی المرتضیٰ. پھر حضور اللہ نے دوسرا بیٹا دیتا ہے فرمایا اسمہ حسین. اس تو پہلو نہ کسی دا نام حسن ہے تو نہ کسی دا نام حسین. تاریخ انسانیت چ دوویں نام پہلو ہسٹری وچ کسی دے نہیں ہے. پہلا نام حسن تے پہلا نام حسین. اور ایک کمال انبیاء وچ اللہ نے نبیاں دے جننے نام رکھے نے نا او رکھے نے جڑے پہلے کسی انسان دے نہیں. عیسیٰ پہلے کسی دا نام نہیں. موسیٰ پہلے کسی دا نام نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی دا نام نہیں. داؤد پہلے کسی دا نام نہیں. سلیمان پہلے کسی دا نام نہیں. یونس پہلے کسی دا نام نہیں. یوسف پہلے کسی دا نام نہیں. یعقوب پہلے کسی دا نام نہیں. اسحاق پہلے کسی دا نام نہیں. ابراہیم پہلے کسی دا نام نہیں. نوح کسی دا نام نہیں. تے آدم تو پہلے تے ہے ہی کوئی نہیں سی تے نام کیندا ہونا سی. نبیاں دے نام جڑے رب نے رکھے او نام رکھے جڑے اس تو پہلے کسی انسان دے نام نہیں. اللہ تبارک و تعالی دے محبوب نے اپنے دوواں نواسیاں دے بھی نام او رکھے جڑے تاریخ انسان دے وچ پہلوں کسی دے نام نہیں تاکہ پتہ لگ جائے اللہ دے نبی بھی بڑی اچھی شان والے نے تے میرے نواسیاں دی بھی شان گھٹ نہیں. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. شان ہے میرے مصطفیٰ کریم دا. سارے مل کے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو جیڑی شے دتی سچی تے اچھی دتی. پوری نبیاں دیا نسلاں پھول کے ویکھ لو حسن ورگا نواسا کسی نبی نو نہیں دیتا. حسین ورگا نواسا اللہ نے کسی نبی نو نہیں دیتا. تے فاطمہ ورگی بیٹی بھی اللہ نے کسی نبی نو. ہاں حقیقت ہے اہل بیت کی شان جنی بیان کر دی جاؤ نا مکدی نہیں. ایک گل ختم کرو دوجی شروع کر لو, دوجی ختم کرو تیجی شروع کر لو, بندے مک جان گے شان نہیں مک سکتی. ہاں دونوں بیٹے ہن میں وہ شان بیان کرنے لگا جڑی چاراں پنجاں دے وچے حسن حسین فاطمہ علی چاراں دے نام وچ ہی آ جاندے نے.
5 سال دیا عمرہ یا 6 سال دیا عمرہ ہون گیا صاحبزادیاں دیا حسنین کریمین. آپ نے نا دونوں بچیاں نے تختیاں لکھیاں. کی لکھیاں؟ ہاں بچے تختیاں لکھتے ہیں نا سونیاں کر کے. ایک کہنا میرا خط سونا, دوجا آدھا میرا خط سونا. دونوں آدھے چلو ماسٹر صاحب کو فیصلہ کرا لو. دونوں صاحبزادیاں حسنین کریمین جنت دیا سرداراں نے تختیاں لکھیاں تے حسن فرمان لگے میرا خط سونا, امام حسین فرمان لگے میرا سونا. آخر چل اما جی کو فیصلہ کرائیے تے ماں فاطمہ کو حاضر ہو گئے. ہم میری ایسا دونوں تختیاں لکھیاں, دسو ساڑھے دونوں میں خط کندہ سونا. سیدہ فرمان لگیا پترو تاڑے خط دا فیصلہ میں نہیں کر سکتی, تاڑے خط دا فیصلہ تاڑے باپ مولا علی کریں گے. جاؤ ابا جی کو جا کے فیصلہ کراؤ. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ گئے, امام حسن بھی آ گئے, امام حسین بھی آ گئے. عرض کی تھی ابا جان اسا دونوں تختیاں لکھیاں نے, ساڈا دسو دونوں دا خط کداں سونا ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے خط لکھیا تے فرمان لگے پترو ان دا فیصلہ میں نہیں کراں گا, ان دا فیصلہ تاڑے نانا جان کریں گے. تختیاں دونوں چکیاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے. نانا جی دسو حسن دی تختی سونی ہے کہ حسین دی تختی سونی؟ نبی پاک نے بھی تختیاں ویکھیاں تے فرمان لگے بچیو تاڑے خطاں دا فیصلہ میں نہیں کراں گا, میرا اللہ کرے گا. انہیں چرتے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے حاضر ہو گئے, سلام عرض کیتا. حضور نے فرمایا جبریل دس اللہ دا کی فیصلہ ہے, حسن دا خط سونا ہے کہ حسین دا خط سونا ہے؟ جبریل نے ایک سیب پیش کیتا. کی پیش کیتا؟ سیب پیش کیتا. عرض کیتی یا رسول اللہ, اللہ فرماندا ہے دونوں دیا تختیاں تھلے رکھ کے نا سیب نو اتوں سٹو, جن دی تختی تے سیب ڈگے گا نا ان دی تختی سونی ہوئے گی. حضور نے دونوں تختیاں ہی جوڑ کے رکھ دیتیاں. اتوں کر کے سیب نو جدوں چھڈیا نا تے سیب بھی فیصلہ نہ کر پایا, دو ٹوٹے ہو کے ایک ٹوٹا امام حسن دی تختی تے ڈگ پیا, دیکھ امام حسین دی تختی تے سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت اور یارو جنہ دے بچیاں دا ایڈا شان ہوئے اس ماں فاطمہ دا کیڈا کچا شان ہوئے گا. اللہ اللہ اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا وقت وصال آیا نا قریب, آپ دیا ساری ازواج مطہرات کٹھیاں ہو گئیاں, کسی نو پتا نہیں سی کہ وقت وصال قریب ہے. ہجے چند گھنٹے باقی سن. آپ نے فرمایا جاؤ فاطمہ نو بھی بلا لے آؤ, مینوں آ کے مل لوے. جب آپ نے فرمایا نا فاطمہ نو بلا لیا مینوں مل لوے, اما عائشہ صدیقہ فرماندا ہے, اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے مینوں ادو شک پی گیا کہ لگدا ہے سرکار دا وقت وصال قریب ہے. تھوڑی دیر بعد سیدہ تشریف لے آئیاں. جسے لے آئیاں نا تو سرکار نے سیدہ فاطمہ دے کان وچ گل کی تھی, کان وچ. سیدہ فاطمہ زارو قطار رون لگ پئی. آپ نے دلاسا دیتا, پیار کیتا, بیٹی چپ کر خاموش ہو جا. جسے نے ویکھیا نا بیٹی دے آنسو خشک نہیں ہو رہا ہے تے پھر دوبارہ کان وچ گل کی تھی. تیجی واری پھر گل کی تھی تے سیدہ فاطمہ مسکرا پئی. اٹھیاں امہات المومنین دے کول آ گئیاں. مائی عائشہ صدیقہ پوچھدیاں نے فاطمہ وہ کنا وچ کی گلاں ہوئیاں جنوں پہلو سن کے تے رو پئی, پھر گل کیتی, پھر بھی تو چپ نہیں کیتی. تیجی واری حضور نے کان چ گل کیتی تے تو مسکرا پئی, ہس پئی. وہ کی گلاں نے؟ آپ نے فرمایا میرے تو میرے ابا جان دا راز ہے, میں تانوں فی الحال نہیں دس سکتی, فی الحال نہیں دس سکتی. تشریف لے گئیاں.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال جدو ہو گیا، دوبارہ ملاقات ہوئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نال، تے اما عائشہ صدیقہ نے پھر فرمایا عائشہ اگر میں تیری ماں ہاں میرا حق ہے کہ میں تینوں کچھ کہہ سکاں، لہذا ہن تے دس دے نبی پاک نے تیرے نال ادوں کی گلاں کیتیاں سن؟ سیدہ فرمان لگیا ہاں ہن دسنیاں، ہن موقع ہے دسن والا، میں دس رہی ہوں، ادوں نہیں سن دس سکتی۔ سیدہ عائشہ بڑیاں خود ہو فرمان لگیاں، خوش ہو گئی فرمان لگیاں فاطمہ دس۔ سیدہ فرمان لگیاں جدو میں حضور نو ملن واسطے حاضر ہوئی ہوں نا تے پہلی باری آپ نے میرے کان چ جڑی گل کیتی ہے اے فرمایا کہ فاطمہ ان کریم میں دنیا تو رخصت ہون والا ہوں، میرا وقت وصال قریب ہے۔ فرمایا مینوں بڑا دکھ ہویا، بڑا غم آیا، میں رون لگ پئی کہ میرے ابا جی داغے مفارقت دے چلے نے، جس میں رون لگ پئی۔ حضور نے میرے کان وچ فرمایا فاطمہ نہ رو، کیا تو اس گل تے خوش نہیں؟ انت سیدۃ النساء العالمین، تو سارے جہان دیا عورتاں دی سردار ہے، کیا تو اس گل تے خوش نہیں؟ آپ نے میرے خوش کرنے واسطے فرمایا لیکن میرے آنسو نہیں سن تھم دے، میرا رونا بند نہیں سی ہوندا۔ تیجی والی حضور نے میرے کان چ فرمایا فاطمہ چپ کر جا، میرے اہل بیت دے وچوں سب تو پہلو میرے نال ملاقات تیری ہوے گی۔ پھر میں خوش ہو گئی کہ جدائی زیادہ دیر نہیں، جلدی میں اپنے ابا جی کو جا کے مل پاؤں گی، اس واسطے میں خوش ہو گئی اور میں ہنس پئی۔ رازداران نبوت اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہ اکبر، اور حسنین کریمین، اللہ اللہ اللہ، بڑی مشہور حدیث ہے سارے سنی ہوئی ہے۔ حضور جمعہ دا خطبہ دے رہے سن، کی دے رہے سن؟ جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے سن، تو دوروں امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے۔ حضور خطبہ چھڈ کے نا ممبر تو تھلے اترے تے دونوں نو گودی چک لیا۔ پھر خیال آیا میں خطبہ جمعہ دے رہا سا، میں خطبہ چھڈ کے بچیاں پیچھے تھلے اتر آیا، دونوں بچیاں نو گودی چک کے ممبر تے بیٹھ کے نا صحابہ کرام نو فرمان لگے صحابیو اللہ نے سچ فرمایا ہے نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تہاڈے مال تے تہاڈا اولاد تہاڈے واسطے آزمائش ہے۔ میں اپنے نواسیاں دی محبت دے اس طرح ہو گیا کہ میں نے خیال ہی نہیں آیا کہ میں جمعہ دا خطبہ دے رہا، میں جلدی نہ اٹھ کے اپنے بچیاں نو گودی چک لیا تے گودی چ بٹھا کے فرمان لگے او میرے صحابیو سن لو، پہلی تے گل اے ہاذانی ابن سیدہ اے میرے دوویں پتر سید نے، میرے دوویں پتر سید نے، اچھی آکھو دوویں پتر، مولا علی دے سارے بیٹے سید نہیں، 18 پتر نے، 18 مولا علی دے، 2 بیٹے سیدہ فاطمہ دے بطن اقدس دے وچوں نے، باقی 16 بیٹے دوسری ازواج مطہرات دے بطن اقدس وچوں نے، لیکن سید ایو 2 نے، باقی 16 بیٹے ہاشمی ہے نے، علوی ہے نے، سید نہیں۔ کیوں؟ حضور نے نہ دونوں فرمایا ہاذانی بنایا سیدہ اچھی آنکھوں نے سبحان اللہ، امام حسن دے نام تے اچھی آنکھوں سبحان اللہ، امام حسین دے نام تے اچھی آنکھوں سبحان اللہ، مولا علی دے نام تے بولو، سارے اہل بیت دے نام تے آنکھو، دونوں پتر سید نے۔ تھوڑی دیر خطبہ دیتا تو پھر دونوں پتروں نے پیار کیتا، فرمان لگے صحابیو
سیدہ، پہلے فرمایا تھا نا دونوں پتر سید نے، پھر فرمان لگے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ یہ دونوں سید دنیا چی سید نہیں بلکہ جنت دے جوانوں دے بھی سردار نے، تے جنہ دے پتر جنت دے جوانوں دے سردار ہون انہاں دی ماں سیدۃ النساء دا کی مقام ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ حاضرین کرام، امام حسن دا بڑا مقام ہے، امام حسین دا بڑا مقام ہے، اور انہاں دے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ دا ادو بھی اچا مقام ہے۔ علی المرتضیٰ سب کہو شیرے، یہ حضرت علی والے ٹھلے پہ آگے کی گل ہے؟ علی المرتضیٰ شیرے نہیں، جڑا نہیں مانتا مولا علی نو بشک نہ بولے، جڑا مولا علی نو شیر مانتا ہے وہ بولو۔ علی المرتضیٰ شیرے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ علی المرتضیٰ نو مولا علی نو نبی پاک نے فرمایا یا علی انت اسد اللہ، یا علی انت اسد اللہ، علی تو اللہ دا شیر ہے۔ کی فرمایا؟ علی تو اللہ دا شیر، تے جنگل دا نہیں مان ہوندا، شیر دا جنگل دا نہیں مان ہوندا۔ ہاتھی ایڈا وڈا جانور ہے کہ شیر ورگے چار اندر وچوں نکل سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں کہ نہیں؟ پانچ بھی کر لئیے تو کوئی زیادہ بعید نہیں۔ ہاتھی چو ایڈا وڈا جانور ہے، اونٹ کڈا وڈا جانور ہے، لیکن شیر کو ڈرتے ہیں۔ شیر دے منہ جو گوشت دا لوتھڑا ہوئے تے کسی دی جرت نہیں کھو جاوے، وہ اپنی مرضی نال سٹ دے تے لومبڑ بھی پہ کھان ہیں، لیکن علی المرتضیٰ جنگل دے شیر دے منہ میں گوشت دا ٹکڑا ہوئے نا تے کوئی جانور کھو سکدا نہیں، تے جنگل دے شیر کولوں کوئی گوشت دا ٹکڑا نہیں کھو سکدا، تے جڑا خدا دا شیر ہوئے اندر کولوں خلافت کوئی نہیں کھو سکدا۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی، سارے بولو لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ خیبر دی جنگ، کیڑی جنگ؟ تین جنگاں ہوئی ہیں، تین خیبر دیا جنگ، تین جنگاں میں پورا خیبر فتح ہویا۔ خیبر دی جنگ تے خیبر دی بستی دا سردار مرحب کون؟ 70 بندیاں دی تنخواہ کلا لے کے جنگ لڑن جاندا سی، ان دا دعویٰ سی کہ 70 بندے میرے سامنے چھڑ دیو، میں ساتھی نہیں منگاں گا، 17 نال کلا مقابلہ کراں گا۔ ایڈا بہادر کو آندا سی، تے خیبر دی جنگ وچ او سامنے آیا، ان دا خیال سی کہ میں کلے نال کلا مقابل منگاں گا مسلمانوں کو، تے میرے نال تے 70 نہیں لڑ سکتے، تے کلا کیویں لڑے گا؟ جیڑا سامنے آئے گا میں صاف کر دیاں گا، 2-3 انہاں سے پلوان مارے میرے کو ڈر جان گے، آپ نس نس جان گے۔ سمجھا گی نا گل؟ ہوں بتی آئیے، دیکھو سارے پکے پہ کوئی چل پائے، چلن دیو، ہوں جنہ چر چلتا نا چلن دیو۔ اللہ اکبر۔
بھئی تھک تے نہیں جے گا؟ بس آخری گل انشاءاللہ العزیز. ہاں ہاں انہیں آخیا میں مبارک منگنا مقابل منگنا جیڑا آئے گا میں 2-3 مقابل مارا گا وڈے وڈے تو ڈر جان گے مسلمان نس جان گے میں کلا ہی فاتح خیبر بن جاواں گا. اللہ اللہ اللہ. اس جنگ وچ مولا علی موجود نہیں سن. مولا علی اس جنگ وچ موجود نہیں سن. پہلے دن جنگ ہوئی, دوجے دن جنگ ہوئی, تیجے دن جنگ ہوئی. میں یہ جی تم گل سنان لگا نا, یہ دوسری جنگ کا واقعہ ہے. دوسری جنگ اندر حضرت علی المرتضیٰ سن, لیکن تیسری جنگ میں نہیں سن. میں ان کی بھی گل سنانا ہوں. دوسری جنگ میں علی المرتضیٰ موجود سن تے آمنے سامنے فوجاں ہوئیاں تے مرب سامنے آیا, آخر لگا حل میں مبارز, او مسلمانوں تہاڈے وچ کوئی ایسا کلا ہے جیڑا میرے کلے نال مقابلہ کرے؟ علی المرتضیٰ میدان چ آ گئے. یہ جڑے ہوندے نا پہلوان لڑن والے, یہ پہلو گلاں نال ہی ایک دوجے نوں ڈھان دی کوشش کرتے ہیں. مرب نے آخیا علی تو کل دا بچہ میرے نال مقابلہ کرنے واسطے آ گیا, تینوں پتہ نہیں میں بڑا بڑا دلیر ہاں؟ حضرت علی مسکرا پہ فرمان لگے مرحبا, تینوں تے ماں نے جمیا کھوایا پوایا جوان کیتا, تو جنگی کرتب سکھے تے پھر دعویٰ کرنا ہے پہ آ کے میں بڑا دلیر ہاں. آخر لگا ہاں. آپ نے فرمایا ولدتنی امی حیدرا, اور میں آج نو ماں نے جمیا ہی شیر ہے. مرد دا دل کام اٹھیا, میرے سامنے آج تک بولیا کوئی نہیں. یہ کون ہے جنہیں آخیا ولدتنی امی حیدرا؟ تلواراں نکل آئیاں, مرب بھی سامنے, مولا علی بھی سامنے. آپ نے فرمایا مرحبا, 10 پہلے میں وار کراں کہ پہلے تو کرنا ہے؟ کہ اگر تسی پلوانی دے لفظ تھوڑے ٹرما پلوانی دیا سمجھ دیو نا, تو میں اس ٹرم چ بولن لگا جڑا بڑا پلوان ہے نا وہ دا لیندا نہیں دا دیندا ہے. وہ دا لینا توہین سمجھدا ہے, وہ اپنے آپ چونکہ وڈا سمجھتا سی. انہیں آخیا علی تو پہلے وار کر لے. حضرت علی المرتضیٰ نے 2 باری نہ انج کر کے تلوار لہرائی, انہیں بھی اگوں اپنی تلوار جواباں نہ لہرائی, لہرا کے فرمان لگے مرحبا 10 کتھے مارا؟ ہائے ہائے. آخر لگا بڑا جنگ دا بچہ معلوم ہونا, کدی کسی 10 کے بھی ماریا؟ جے کوئی دسے کہ میں فلانی جگہ تے مارن لگا, دشمن ٹال کر کے کہ وار روک لے گا. آپ نے فرمایا تو کافراں دیاں لومڑیاں نال لڑدا رہا ہے, اسلام دے شیر نال تیرا کدی ویاہ پیا ہی نہیں. انی اسد اللہ, ہاں مرحبا میں اللہ دا شیر. مرب دیا لتاں کمبن لگ پئی. آخر لگا لو بھی ہے پہلی باری مدے مقابل ہوئی کیا ہے جہاں 10 کے ماردا ہے. انہیں آخیا جے میں آخیا میری لت مار, ہو نہ ہوئے میری لت وڈ کے میرے لنگڑا بنا دے. جے میں آخیا میرے باہ مار, میرا ہاتھ وڈ کے میرے لولیاں کر دے. انہیں نا سر نو بڑا محفوظ کیتا ہویا سی, روح رکھ کے اتنے پتھر, اتنے روح, اتنے ریشم, اتنے لوہے دا خود. انہیں آخیا سر بڑا محفوظ ہے, چلو جی وج بھی گئی تو بہت آئے گا, لوہے دا کھود کٹیجے گا, تھلے ریشم ریشم تے اج تک کوئی تلوار کٹ ہی نہیں سکی, تو میرا سر تے بچ جائے گا نا ہے.
آکھن لگا لے علی جی یہ گل ہے تے پھر میرے سر تے مار. آپ نے فرمایا مرحبا تگڑا ہو جا. او ذوالفقار حاضری دا وار آیا ہی شیر خدا دی سٹ نو چلنا کوئی خالہ جی دا وارا نہیں. آپ نے فضا وچ لڑائی شیر اپنی ذوالفقار حاضری لڑائی تے نال نعرہ ماریا انی اسد اللہ. او میں اللہ دا شیر ہاں. اے کہہ کے جس نے تلوار ماری اگے انہیں اپنی تلوار کیتی روکن واسطے. علی شیر خدا دی تلوار نے مرحب دی تلوار نو دو ٹوٹے کر دیتا. اگے لوہے دا کھود آ گیا. آپ نے تلوار نے لوہے دا کھول بھی کٹ دیتا. اگے ریشم آ گیا. اگے جی ریشم نو تلوار نہیں کٹ سکتی. اور میرے علی دی تلوار نے ریشم بھی کٹ دیتا, روئی بھی کٹ دیتی, پتھر کٹ دیتا, پھر روئی آئی وہ بھی کٹ دیتی. اکو بار اور کھول کٹ کے تلوار کٹ کے کھول کٹ کے ریشم کٹ کے پتھر کٹ کے جو سچ بچی چڈیا تھڑی باہر آ گئی. ایک پاسا سجے سر دیتا, دوجا پاسا کھبے سر دیتا. شاہ مردان شیر یلدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تیسری جنگ جدو خیبر دی ہوئی یہ فیصلہ کون جنگ مارت مار کا تو لڑا. اس تو بعد مرب دے یہودی ختم ہو گئے. انہاں اپنے آپ کو سرکار دا غلام بنا دیتا, ذمی بن گئے. وہ کیویں 3 دن جنگ ہوئی. کنے دن اچھی بولو. تسی یہ نہ سمجھو میں 3 دن تانوں بٹھا کے رکھاں گا. تسی تو ہی چڑھا سمجھ گے کہ 3 دن پہلے سانوں بہو ہے. اچھی بولو کنے دن 3 دن فتح نہ ہوئی. رات پہ سارے اپنے اپنے خیمے واپس آ جان, یہودی بھی چلے جان مسلمان بھی آ جان. دن چڑھے پھر جنگ شروع. جسے تیسری رات نو سارے اپنے اپنے خیمے واپس آئے نا, میرے سرکار نے عشاء دی نماز پڑھائی تے اعلان فرمایا اج صبح میں جنگ دا چنڈا جن ہاتھ وچ دیاں گا نا وہ ایسا آدمی ہوئے گا جن نال اللہ تے اللہ دے رسول بھی محبت کردہ ہوئے گا تے او اپنے اللہ تے اللہ دے رسول نال بھی محبت کردہ ہوئے گا. رضی اللہ ورسولہ عنہ ہے تے جن دے ہاتھ وچ میں چنڈا دے دیاں گا نا اللہ ان دے ہتھوں خیبر فتح کرا دے گا. جسے آپ نے فرمایا نا جن دے ہاتھ وچ چنڈا دے دیاں گا ان دے ہتھوں اللہ خیبر فتح کرا دے گا. تے ہر صحابی دل دے وچ خواہش کرے کہ حضور مینوں جھنڈا فرما دین. کیوں سارے صحابہ دا فرض یہ عقیدہ سی حضور دی زبان اقدس چوں نکل چکی ہے. کسے ماڑے تو ماڑے صحابی نو بھی حضور نے جھنڈا دے دیتا نا تے فتح اللہ نے دے دیتی. اس تیسری جنگ دے وچ مولا علی موجود نہیں سن. مدینہ طیبہ سن مولا علی. شاہ جی ایویں تسی شاید نہ سنیا ہو, معذرت نہ ہو سکتا سنیا ہوئے لیکن ایویں نہیں سنیا ہو. مولا علی مدینہ طیبہ, مولا علی مدینہ طیبہ. جنگ خیبر وچ 3 دن لڑی گئی. رات نو اعلان ہویا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے میرے دل چ کدی لالچ نہیں پیدا ہوئی. اس دن میرے بھی دل نے خواہش کی تھی کہ کاش کے سرکار مینوں جھنڈا فرما دے. تے اس نیت دے نال میں حضور دے خیمے شریف دے اگے اگے پھراں کہ حضور دی میرے تے نظر پوے تے آکھن لگا عمر جھنڈا تو پھڑ لے. علی کتھے مولا علی کتھے سن؟ اچھی بولو نا. آپ دیاں اکھاں جڑیاں سن سرخ ہوئی سن, درد کر رہی سن, اس واسطے آپ نال نہیں گئے. 3 دن جڑی جنگ ہوئی ہے مولا علی شریک نہیں.
دن چڑھیا، صبح صبح منہ نیڑے حضور نے نماز پڑھائی تے نماز پڑھان تو فرماندے نے این علی علی کتھے؟ ادعو علی، علی نو بلاؤ۔ جب آپ نے فرمایا نا علی نو بلاؤ، ہوں ہر صحابی سمجھدا سی کہ حضور دی زبان چوں نکلن والا جملہ کدی ضائع نہیں جاندا، حبس نہیں ہوندا، تے آپس چ گفتگو کرن لگ پیا کہ مولا علی تے مدینے نے ہوندیاں تے اکھاں خراب ہوئیاں نے، دکھدیاں نے پئیاں اکھاں، وہ تو مدینے نال آئے ہی نہیں، اور حضور فرماندے نے او تو علی، علی نو بلاؤ۔ تے سب نو پتہ سی سرکار دے زبان اقدس چوں نکلیا آیا جملہ کدی حبس نہیں ہویا، ضرور بامانہ ہوندا ہے۔ جس لیے آپس چ گفتگو ہون لگ پئی نا کہ علی تے مدینہ طیبہ نے، ہجے منہ نے آئی سی، سوال کے چاننا نہیں سی ہویا، تو جس لئے صحابہ نے آپس میں گلاں شروع کیتیاں کہ علی تے مدینہ طیبہ نے اچانک نظر چوک کے ایک صحابی نے ویکھیا تے سامنے مولا علی نظر آ گئے، انہاں کہ حالا علی، ایک دور کھلوتا سی انہاں بھی ویکھ لیا کہ ہوا علی، ہاضا علی، ہوا علی، ہاضا علی، ہوا علی، شور بچ گیا، سارے آکھیا اوہ علی المرتضیٰ تے آ موجود نے، حضور نے ہمیں نہیں فرمایا وہ دو علی، علی نو بلاؤ۔ تین دن جنگ وچ موجود، چوتھے دن صبح دی نماز تو بعد سرکار نے فرمایا او دو علی، علی نو بلاؤ، علی نو بلاؤ، تے علی المرتضیٰ مدینہ طیبہ نے، ادھروں سرکار نے فرمایا بلاؤ ایتھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو اور گل نقل کر دیں کہ جس لئے حضور نے رات میں اعلان فرمایا نا کہ صبح میں جنگ دا چنڈا ان دے ہاتھ میں دیاں گا جنہوں اللہ فتح دے دے گا، کہ اجے نماز نہیں سی پڑھائی، اعلان نہیں سی کیتا تے جبرائیل حاضر ہو گئے، عرض کر دینے یا رسول اللہ، اللہ فرماندہ ہے جی، اللہ فرماندہ ہے کی ناد علی مظہر العجائب، اچھی بولو سبحان اللہ، سونیا علی نے بلا لے، علی بڑے بڑے عجائب دا مظہر ہے، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، محبوبہ علی نو بلا، تو ہر مصیبت میں علی نو اپنا مددگار پائیں گا، کل ہم و غم سے انجلی، ہر غم دور ہو جائے گا، اے پیغام ملیا ناد علی، علی نو بلاؤ، حضور نے نماز پڑھ کے کیا ادو علی، علی نو بلاؤ، ادو علی، حضور کی زبان چو نکلیا، ادھروں مولا علی مدینیوں چلے، اکو قدم نال خیبر آ گئے۔ ایک مولوی میں نے آکھن لگا جی یہ کیویں ہو سکتا ہے، اکو قدم چ آ گئے، مولا علی واسطے تے گل ہی کوئی نہیں، مولا علی دا 12واں پتر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدم دے وچ بغداد تو اصفہان جا سکتے نے، تے آپ دا 12واں دادا جیڑا ہے وہ ایک قدم دے وچ مدینہ و خیبر نہیں آ سکتا۔ حضور نے حضرت علی المرتضیٰ نو چنڈا دتا، حملہ کیتا، یہودی حملے دی تاب نہ لے آئے، دوڑ کے خیبر دے قلعے چلے گئے، صحابہ مگر گئے، زور لگایا، بوا نہ کھلیا، شیر خدا تشریف لے آئے، فرمایا پیچھے ہو جاؤ، علی کی کرے گا؟ فرمایا آج خیبر دا بوا میں نہیں چھڑنا۔ حضور علی اسی 40-50 بندے مل کے زور پہ لانے ہاں، نہیں پہ کھولتا، آپ نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ، سارے پیچھے ہو گئے، حضرت علی نے کلے ہی دلیج وچوں پھڑیا، زور دی نہ صرف دیواراں وچوں او دروازے نو کھچ دیتا بلکہ اپنے بازواں تے تول کے چلا کے سٹیا، 40 گز قلعے دا دروازہ دور جا ڈگا۔
مسلمان قلعے چ داخل ہو گئے، یہودیاں نے ہتھیار سر دیتے، کچھ مارے گئے، کچھ غلام بن گئے، حضرت علی المرتضیٰ نو فاتح خیبر میرے اللہ نے بنا دیتا۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، چھپو لا فتح الا علی، زور دیا کو لا فتح الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار۔ خدا دی قسمیں بزدل تو بزدل بھی کدی علی دے ونا نا دا وظیفہ پڑھن لگ پوے نا تے وہ بزدل بھی دلیر بن جاتا ہے۔ شان ہے میرے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل کی تھی ازواج مطہرات واسطے، نبی پاک نے اہل بیت نو بھی ان دے وچ شامل فرما لیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، لہذا ہر امتی نو مرنا پائے گا۔ علی المرتضیٰ بھی پاک، امام حسن بھی پاک، امام حسین بھی پاک، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بھی پاک۔ میرے علم دے وچ جتھوں تک ہے دنیا دی واحد خاتون نے جنہاں نو عورتاں والی ماواری نہیں آندی تے بچے بھی پیدا کیتے نے۔ حکما کو جا کے پوچھ لو، ڈاکٹر کو جا کے پوچھ لو، جس عورت نو ماواری نہ آوے ڈاکٹر کہندے نے بانج ہے یہ بچے نہیں پیدا کر سکتی۔ سیدہ فاطمہ او نے جنہاں نو ساری عمر ناپاکی دی عالم دے وچ نہیں آیا، نہ آپ نو ماواری آئی، نہ بچے تو بعد نفاس آیا، پہلے بھی پاک تے بعد وچ بھی پاک، بچے بھی پیدا کیتے نے تے پاک بھی رہیاں نے۔ کیوں؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی مولانا صاحب نے ایک اعتراض کیا ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ مولانا صاحب نے ایک سوال پیش کیا ہے، سوال نہیں، میں نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جس نے سننا ہے وہ بیٹھ جائے، میں یہ نہیں کہتا سارے بیٹھو۔ یہ کہتے ہیں جی شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کو فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے سامنے اس وقت یوں ہے جیسے حضرت ہارون موسیٰ کے سامنے تھے۔ کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے حضرت ہارون، تو میرے خلیفہ تم، لہذا حضور کے بعد خلیفہ حضرت علی ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بات جو ہے وہ حضور کے دور کی نہیں ہے کہ حضور کی موجودگی میں خلیفہ کون ہوگا، بات ہے کہ حضور کے بعد خلیفہ کون ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ حضور کے وصال کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ حضرت ہارون کی مثال تب دو جب حضرت ہارون کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنایا ہو، تو حضرت ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے حیات میں ہی وفات پا گئے تھے۔ حضرت ہارون پہلے فوت ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بعد میں، تو پھر حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ تو نہ ہوئے، اور اگر حضرت ہارون بعد میں خلیفہ نہیں ہے تو مولا علی بھی بعد میں خلیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا تھا؟ حضور تشریف لے جانے لگے تو حضرت علی کو فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے لیے اس وقت اسی طرح ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون۔ کیوں؟
حضرت موسیٰ جب چلا کاٹنے کے لیے جبل طور پہ گئے تھے تو اپنا خلیفہ ہارون کو بنا گئے تھے، میں جنگ میں جا رہا ہوں اور گھر کی عورتوں اور بچوں میں تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں، عورتوں اور بچوں میں۔ اس وقت بھی حضرت علی نے امامت نہیں کروائی، نماز حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے کروائی۔ معلوم ہوا یہ خلافت علی بن حاج النبوہ نہیں تھی، یہ جب گھر کے خلیفہ تھے، عورتوں اور بچوں کے خلیفہ تھے۔ اصل بات ہے حضور کے بعد خلافت کی جو علی بن حاج النبوہ ہے وہ وہی ہو سکتا ہے جس کو نبی پاک نے اپنے دست اقدس سے پکڑ کر اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا ہو۔ ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مسلح پہ کھڑا ہو کے میری امت کا امام بن جائے۔ پھر خود تشریف لائے، ابو بکر پیچھے ہونے لگے، بازو سے پکڑ کے ساتھ کھڑا کر لیا۔ ابو بکر میں اس لیے تو آیا ہوں کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ابو بکر نے گدی چھینی ہے، دنیا دیکھ لے ابو بکر نے غصب نہیں کی، زبردستی قبضہ نہیں کیا، رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھ سے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ